بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عياش بن عباس عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن بسر بن سعيد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنه أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي قال أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده إلي ليقتلني قال كن كابن آدم. یہ روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے رسول ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عن قریب ایک ایسا فتنہ رونما ہونے والا ہے کہ جس فتنے میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا، اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. قال فرائد ان دخلا، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سعد بن ابی وقاص نے پوچھا، جو راوی ہے، کہ آپ کیا فرماتے ہیں کہ اگر ایسے فتنے کے زمانے میں میرے گھر میں کوئی داخل ہو جائے اور میری طرف ہاتھ بڑھائے مجھے قتل کرنے کے لیے تو کیا حکم ہے؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کن کابن آدم، تم آدم کے بیٹے کی طرح بن جانا، بنی آدم کی طرح بن جانا. پہلے اس حدیث کا مطلب سمجھ لیں. یہ ترمذی شریف کی روایت ہے. باب ما جاء انه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. اور اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عن قریب ایسا فتنہ آنے والا ہے جس میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر، چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس فتنے کے زمانے میں جس کا حصہ اس میں جتنا کم ہوگا وہ اتنا بہتر انسان ہوگا، یا جو اس فتنے سے جتنا دور رہے گا وہ اتنا بہتر انسان ہوگا. اور دیکھا جائے تو بیٹھا رہنے والا یہ کھڑے ہونے والے سے پیچھے ہوتا ہے، اس کا حصہ کم ہی ہوگا. کھڑے ہونے والا چلنے والے سے پیچھے رہے گا، اس کا حصہ کم ہوگا. چلنے والا اس فتنے کی طرف دوڑنے والے سے بہتر رہے گا، اس کا حصہ کم رہے گا. یا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو اس سے جتنا اپنے آپ کو بچائے وہ بہتر ہے. تو اس ترتیب کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے، چلنے والا دوڑنے والے سے وہ کم رہتا ہے، پیچھے رہتا ہے. ایسا شخص اس کے مقابلے میں زیادہ محفوظ رہے گا. تو ایسے فتنے میں جس کا حصہ جتنا کم ہوگا، جو اپنے آپ کو جتنا زیادہ محفوظ رکھے گا وہ اتنا بہتر انسان ہوگا. پھر حضرت سعد نے پوچھا کہ اگر اس فتنے میں اگر اپنے گھر میں بیٹھ جاؤں، میں گھر سے بھی نہیں نکل رہا، میں تو بیٹھا ہوا ہوں. جب انسان گھر سے نہیں نکلے گا تو محفوظ رہے گا، اس کا حصہ نہیں ہے فتنے میں. لیکن اگر کوئی خود میرے گھر میں داخل ہو جائے اور میری طرف قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھائے، اب میں کیا کروں؟ اب آیا میں جواب میں اس کو قتل کر دوں یا قتل نہ کروں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بنی آدم بن جاؤ، آدم کے بیٹے کی طرح. آدم کے بیٹے سے مراد کیا ہے؟ حابیل کی طرح بن جاؤ، یعنی مقتول ہو جاؤ لیکن اس کو قتل مت کرو. آپ کو معلوم ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، اس کی تفصیل کا نہ موقع ہے نہ مقصود ہے، وہ درس قرآن میں آپ حضرات سن چکے ہیں۔ پھر جب حسد کی وجہ سے ایک بیٹے قابیل نے شادی اور رشتے کے معاملے کی وجہ سے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، قابیل قاتل تھا، حابیل مقتول تھا، مظلوم تھا۔ آپ نے فرمایا بنی آدم کے بیٹے حابیل کی طرح بن جانا، قتل ہو جانا، لیکن اس پر ہاتھ مت اٹھانا۔ اب ایک مسئلہ اس کے ضمن میں یہ سمجھ لیں کہ اگر اس طرح کی نوبت آ جائے، کوئی قتل کرنے آ جائے، کہ اپنا دفاع نہیں کرنا چاہیے یا نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیں مسئلہ یہ ہے، علماء نے اس کی اجازت لکھی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے کہ انسان اپنا دفاع کر سکتا ہے۔ اگر اپنا دفاع کر لے، بلکہ اپنے دفاع میں اگر سامنے والے ظالم کو، وہ ظالم اس کے ہاتھ سے قتل ہو جائے تب بھی اس پر گناہ نہیں ہے، اگر وہ اس کے مظلومانہ قتل کا ارادہ رکھتا تھا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دیکھیں حالات کے اعتبار سے فرق ہے۔ اگر اس کے قتل کرنے سے، یہ جو مظلوم ہے جس کو قتل کرنے کے لیے دوسرا گھر کے اندر آیا ہے، یہ اگر جواب میں اس کو قتل کرے گا اور اس کے قتل سے کسی بہت بڑے فتنے کا اندیشہ ہے تو پھر یہ صبر کر لے، قتل نہ کرے۔ اور اگر اندیشہ نہیں ہے اور اپنا بچاؤ کر سکتا ہے تو اپنا دفاع کرے۔ یہ حکم اس صورت میں ہے تو حدیث مبارکہ میں آیا نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مت قتل کرو، تم آدم کے بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ، یعنی قتل ہو جاؤ لیکن کچھ مت کہو۔ تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا جواب دیا ہے، بہترین، فرماتے ہیں یہ اس حالات میں ہوگا کہ جب اگر یہ اس کو قتل کر دے تو اس کے قتل سے بہت بڑے فتنے کا اندیشہ ہو۔ یہ مظلوم ہے اور یہ اس ظالم کو قتل کر رہا ہے، لیکن اس ظالم کے قتل کرنے سے ایسا ہے کہ بہت بڑا فتنہ، مثال کے طور پر اب وہ آیا اس آدمی کو قتل کرنے، لیکن اگر جواب میں یہ اس کو قتل کر دے، اس کے ساتھی آ کے اس کے سارے گھر والوں کو قتل کر دے، یا اس کے گھر کو بم سے دھماکے سے اڑا دے، یا اس کے پورے خاندان کے قتل ہونے کا اندیشہ ہو، تو اس صورت کے اندر یہ کیا کر رہے؟ فرد واحد ہے، یہ اپنی جان دے دے، شہادت قبول کر لے، لیکن اس بڑے فتنے کو روک لے تاکہ اس کے خاندان والے، گھر والے، محلے والے، علاقے والے محفوظ ہو جائیں۔ تو یہ اس صورت کے اندر حکم ہے۔ باقی یہ کتاب الفتن چل رہا تھا، فتنے کے دور کی نشانیاں، فتنے سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ تفصیلات بیان ہو چکی ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں، فتنے کے معنی کیا ہیں؟ حضور علیہ السلام نے مختلف فتنوں کا احادیث مبارکہ میں تذکرہ فرمایا ہے، جس میں کئی ایک کا ذکر آپ حضرات کے سامنے ہو چکا ہے۔ چند ایک جو علامتیں آپ علیہ السلام نے بتائی ہیں کہ قیامت سے پہلے یہ فتنے آئیں گے، آج کچھ مزید پر بات کریں گے۔ جیسا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے سود کو تجارت کا نام دیا جائے گا۔ یہ بھی فتنوں کا دور ہوگا، مصیبتوں کا دور ہوگا، جب سود کو تجارت کا نام دے کر سود کھایا جائے گا، سود دیا جائے گا، سودی معاملات کیے جائیں گے، اس کو عنوان دیا جائے گا تجارت کا، کاروبار کا۔ اور آپ دیکھ لیں ایسا ہے یا نہیں، کتنی ایک وبا عام ہو گئی ہے۔ بلکہ اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تجارتی سود تو حلال ہے، یہ تو ایک انفرادی جو آپس میں سود دیا جاتا ہے وہ حرام ہے، باقی جو بینکوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں یا جو اجتماعی کاروباری معاملات ہیں وہ تو سود نہیں ہے، العیاذ باللہ، ایسا بھی کہا جاتا ہے۔ حالانکہ کیوں نہیں ہے؟ سودی معاملہ چاہے اجتماعی طور پر ہو، بڑے پیمانے پر کاروبار میں ہو، بینک کے ذریعے سے ہو یا انفرادی ذریعے سے ہو، کسی بھی ذریعے سے ہو، اگر اس میں سود کا معاملہ ہے تو وہ حرام ہے، ناجائز ہے، بینک کے ذریعے ہو یا غیر بینک کے ذریعے ہو۔ اور آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ بعض مرتبہ ہم خود سودی لین دین کرتے ہیں اور اپنے تحفظ اور بچاؤ کے لیے علماء کا نام لیتے ہیں، حالانکہ ہمارے اکابرین نے اور خود جو ہمارے سروں کے تاج ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، جو انہوں نے معاشیات پر، تجارت پر، سود کے موضوع پر لکھی ہے، سود کی مذمت میں، اور خود حضرت کے بیانات آپ دیکھ لیں، خطبات۔ سب سے زیادہ
مذمت اور اس چیز کی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمائی ہے کہ کسی قسم کا سودی لین دین جائز نہیں، اور بینکوں کے متعلق فرمایا ہے کہ آج بینکوں کے سودی معاملات کو تجارت قرار دے کر اس پر جو ہے سود کھایا جا رہا ہے، خود حضرت فرماتے ہیں۔ اور آج جو ہے ہم اپنے نفس پرستی کے لیے کہ میں خود اس چیز کو استعمال کر لوں، پھر کہتے ہیں بھائی فلاں عالم نے اس کو جائز کہا ہے، فلاں عالم نے اس کو جائز کہا ہے، نہ مجھے معلوم ہے، نہ میں نے خود براہ راست حضرت سے پوچھا ہے، نہ میں نے کوئی تحریری حضرت کا فتویٰ دیکھا ہے، بس ایک سنی سنائی بات وہ کر لی کہ حضرت نے تو بھائی اسلامی بینکنگ ہے اس کو جائز قرار دیا ہے، خود معاملہ میرا ذاتی خراب ہے۔ اسی طرح یہی معاملہ تصویر سازی میں ہے، تصویر سازی میں ہے، میں تصویر سازی کروں گا، میں تصویریں کھینچ رہا ہوں، پھر نام اپنے اکابرین اور بزرگوں کا بدنام کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ سخت تصویر کے معاملے میں خود حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم ہے۔ بعض بھرے مجموعوں میں ایسا ہوا کہ مجموعوں میں کسی نے موبائل سے تصویر کھینچنے کی کوشش کی اور حضرت نے وہی اٹھ کر اتنا ڈانٹا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے، حالانکہ عام طور پر نرم طبیعت کے آدمی ہے۔ اور ہم آج کہتے ہیں بھئی تصویر جائز ہے، حضرت مفتی صاحب نے جائز کہا ہے۔ یہ کتنے یعنی علماء پر اتہام ہے، علماء پر تہمت لگانے اور بدنام کرنے والی بات ہے۔ گناہ میں کر رہا ہوں، ناجائز فائدہ میں اٹھا رہا ہوں، تصویر سازی میں کر رہا ہوں، سود میں کھا رہا ہوں، نام علماء کا بدنام کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں ان سے قیامت کے دن جو یہ کر رہا ہے، اس سود کا، اس تصویر سازی کا بھی جو حساب کتاب ہوگا، اور علماء پر تہمت لگانے کا، جھوٹ باندھنے کا سوال جواب الگ ہوگا۔ تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو قیامت سے پہلے کیا ہوگا کہ سود کو تجارت کا نام دیا جائے گا، سودی معاملات خوب کیے جائیں گے آزادانہ طور پر۔ آج دیکھیں کیا معاملہ چل رہا ہے۔ اسی طرح رشوت کو ہدیے کا نام دیا جائے گا، ہوگا رشوت، ہوگی رشوت، لیکن بھئی چلے بھئی یہ ہدیہ ہے۔ آج آپ سرکاری دفتروں میں چلے جائیں، سرکاری اداروں میں چلے جائیں، پرائیویٹ اداروں میں چلے جائیں، تعلیمی اداروں میں چلے جائیں، کسی بھی قسم کے، کسی کو انسان نشاندہ نہیں کر سکتا، سب اس میں ملوث ہیں، عوام و خواص، بڑے ادارے، چھوٹے ادارے، انفرادی، اجتماعی، سب اس بہتی گنگا سے آج ہاتھ دھو رہے ہیں۔ اور پھر کیا ہے بھئی، رشوت کا نام، رشوت کو ہدیے کا نام دیا جا رہا ہے، بھئی یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ روایتوں میں واقعہ آیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عامل بھیجا زکوٰۃ کے مال کی وصولی کے لیے۔ جب وہ آیا عامل زکوٰۃ کا مال لے کر، تو اس میں سے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ رسول یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے، یہ مجھے ہدیے میں ملا ہے۔ آپ علیہ السلام سخت ناراض ہوئے، ممبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ دیا، فرمائے کہ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ ہے۔ فرمائے تم جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھو، پھر دیکھو تمہیں کون ہدیہ دیتا ہے۔ کیسے ہدیہ مل گیا؟ تم ماں باپ کے گھر میں بیٹھ جاؤ اور وہاں تمہیں لا کے کوئی یہ ہدیہ دے دے، ہے نا؟ آپ کسی بھئی فلاں اتنے یعنی اتنا بڑا افسر ہے، اتنے رینک کا افسر ہے، اتنے گریڈ کا افسر ہے، اس کو ہی صرف ہدیے مل رہے۔ ایک عام آدمی جو اس کو کیسے ہدیہ ہے؟ وہ یا اگر یہ اس کا وہ عہدہ ختم ہو جائے اس عہدیدار کا، پھر ہدیے آتے ہیں یا نہیں آتے پھر دیکھ لے، یا اس کے پاس یہ منصب نہ ہو، یہ چلا جائے، اس کو معزول کیا جائے، پھر اس کے پاس یہ ہدیہ آئیں گے؟ جب نہیں آئیں گے، وہ ہدیہ اس منصب کے ہوتے ہوئے آ رہا ہے، کوئی اپنا کام نکالنا چاہ رہا ہے، پھر چاہے وہ اس کو ہدیے کا نام دے دے، وہ اس کو گفٹ کا نام دے دے، وہ اس کو کوئی بھی خوشنما عنوان ٹائٹل دے دے، وہ ہوگی رشوت اور ہوگی حرام، ناجائز۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیسی کیسی اصطلاحات آج ہم نے، بھئی چائے پانی کر رہے ہیں، کوئی چائے پانی دے دے اور مٹھی گرم کر لے، کیا کیا اصطلاحات ہے اس کے لیے آج ہم نے معزز اصطلاحات وضع کر لی، پیچھے سارا وہی رشوت کا بازار گرم ہے، سارے وہی معاملات، آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، چھوٹے سے چھوٹے معاملے سے لے کر بڑے سے بڑے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بعض ساتھی ایسے آتے ہیں جو اس چیز سے بچتے ہیں اور بچیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ایک جائز کام ہے، وہ فلاں افسر یا جو اس عہدے پر بیٹھ وہ نہیں کرنے دے رہا جب تک کہ رشوت دی نہ جائے۔ آج ایک شریف اور گناہوں سے بچنے والے آدمی کو بھی رشوت دینے پر مجبور کر دیا جاتا ہے، اور کوئی راستہ نہیں بچتا، اور جو سیدھا راستہ ہے، قانونی لیگل راستہ ہے، طریقہ ہے، وہ خود بند کر دیتے ہیں۔
کہ آپ کا کام ایسا ہوگا تو پھر آپ 10 سال انتظار کریں، نہیں ہے تو کچھ دے دیں 1 مہینے میں ہو جائے گا. اب 10 سال انتظار کرے، وہ رولے دھکے کھائے، وہ ذلیل ہو. تو یاد رکھیں آج ہم خود ایسا ایک نظام، سسٹم اور ماحول بنا رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک علامت اور نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قیامت سے پہلے ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ جب مساجد آئیں گے مسجد میں تو کشنوں پر، میاسر کے الفاظ آئے حدیث میں، میاسر اردو میں اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں کشن، یا جیسے سواری پر کجاوا رکھا جاتا ہے نا، ایک نرم فوم گدا وغیرہ تاکہ بیٹھنے میں آسانی، اس پر سوار ہو کر لوگ مسجد میں آئیں گے. اس وقت یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آج سے کچھ سال پہلے شاید دیکھا جائے تو شاید سمجھ میں نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ فوم کے گدوں پر بیٹھ کر مسجد آ رہے ہیں، میاسر پر، ریشمی کپڑوں پر اور ایسے قیمتی گدوں پر بیٹھ کر لوگ مسجد آ رہے ہیں. آج تو آسان ہے سمجھنا، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، بڑی بڑی جیپیں ہیں، اس میں جو سیٹیں ہیں اس گاڑی میں بیٹھ کر، سیٹ پر بیٹھ کر آ کے مسجد کے دروازے پہ اتر جاتے ہیں. تو یہ علامت پوری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ آپ علیہ السلام نے کب فرمایا؟ اور اسی طرح اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے نرم سیٹ پر اور آ کر مسجد کے گیٹ پر اتر گئے. یہی ہے اس کا مصداق کہ لوگ میاسر پر، گدوں پر، کشن جو ہوتا ہے اس پر بیٹھ کر لوگ مساجد کے دروازوں تک آئیں گے. تو یہ بھی فتنوں کا زمانہ ہوگا. اسی طریقے سے ایک فتنہ یہ ذکر کیا کہ عورتوں کے بال اونٹ کے کوہان کی مانند ہوں گے. ایسی عورتیں بھی ہوں گی معاشرے میں کہ ان کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے. اونٹ کا کوہان تو آپ حضرات سمجھتے ہیں ایسا اونچائی میں ہوتا ہے کوہان. اس وقت شاید یہ بات سمجھ میں نہ آتی ہو کہ عورتوں کے بال اونٹ کے کوہان کی طرح ایسے کیسے ہو گئے. لیکن آج کل اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. آج کل کے بے حیائی کے نام پر جو فیشن ہے اس کو دیکھ کر اچھی طرح انسان اندازہ لگا لیتا ہے کس کس طرح کے بال. اس کے لیے بیوٹی پارلر ہے، اس کے لیے باقاعدہ ادارے بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے باقاعدہ افراد کار ہے، اس کے لیے باقاعدہ کیمیکل اور آلات ہے. ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر کے اس طرح کے بال بنائے جاتے ہیں. اور آپ نے ایسے بال دیکھے ہیں نا، باقاعدہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے سر سے اوپر کر کے اور ایسے جما دیا جاتا ہے کسی بھی اسپرے، کیمیکل، کسی بھی ذریعے سے، اور ایک فیشن کے طور پر ہے. تو ایسا آج عام ہے یا نہیں ہے کہ بال فیشن کے لیے عورتیں کیا کر لیتی ہے کہ بالوں کو ایسے اوپر کر کے جوڑا بنا لیتی ہے یا پھر ایسا کر کے ایسے جما دیتی ہے، ایسے اٹھے ہوئے ہوتے ہیں جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. بعینی ہی یہی بات حضور علیہ الصلاۃ نے آج سے سینکڑوں سال پہلے ارشاد فرمائی. اسی طریقے سے ایک علامت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ عورتیں لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی. لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن برہنہ ہوں گی. عجیب بات ہے، لباس پہنا ہوا بھی ہے پھر کیسے برہنہ ہے؟ تو سمجھنا کوئی مشکل تو نہیں ہے. آج کل کا لباس دیکھ لیں، آج کل جو بے حیائی اور فحاشی کا بازار گرم ہے، لباس اتنا باریک کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر، یا لباس اتنا مختصر، اللہ پاک حفاظت فرمائے، کہ اس کا ہونا نہ ہونا برابر. تو یہی مثال ہو گئی نا کہ لباس پہنا ہوا ہوگا لیکن اس کے باوجود وہ عورتیں برہنہ ہوں گی. یعنی اتنا باریک لباس ہوگا کہ جسم کا رنگ جھلکے گا، جسم کی ساخت وہ محسوس ہوگی، اس کا اندازہ ہوگا. لباس اتنا مختصر ہوگا کہ برائے نام ہوگا. اور آج دیکھیں نا، فیشن کے عنوان سے اور جدت کے عنوان سے خواتین کے جسم سے لباس کو مختصر کیا جا رہا ہے. تو کتنے فائدے اس سے باطل اٹھا رہا ہے کہ عورتوں میں بھی گناہ عام ہو جائے، اور جب لباس مختصر ہوگا تو مرد خود بے حیائی کی طرف متوجہ ہوں گے، خود بد نظری کے اندر جوان مبتلا ہوں گے. تو ایسا ہے یا نہیں؟ لیکن ایسی خواتین پر لعنت کی گئی ہے حدیث میں لعنت کی گئی ہے، اور آخرت میں جہنم میں پھر بہت سخت ترین سزا ہے ایسی خواتین کے لیے جو ایسا لباس پہنے جس کا پہننا نہ پہننا برابر. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایسا لباس تو جائز نہیں ہے نا کہ جس میں بدن کا رنگ جھلکے، یہ ناجائز ہے. یا جس میں جسم کی ساخت ظاہر ہو رہی ہے یا شیب و فراز ظاہر ہو رہے ہیں، ایسا لباس حرام ہے پہننا. اتنا چست لباس، تنگ لباس یا مختصر لباس
یا باریک لباس، کوئی بھی ہو، باریک ہو یا مختصر ہو یا چست ہو، یہ سارے کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو قرب قیامت سے پہلے ایسا لباس پہنا جائے گا کہ اتنا باریک ہوگا یا اتنا مختصر ہوگا یا اتنا چست اور تنگ ہوگا کہ پہننے کے باوجود وہ خواتین برہنہ ہوں گی۔ تو یہ بھی فتنے کا زمانہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک نشانی اور علامت یہ بھی ذکر کی گئی کہ دوسرے قومیں مسلمانوں کو کھا جائیں گی، دوسری قومیں مسلمانوں کو کھا جائیں گی۔ اور روایت میں آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسے جیسے ایک دسترخوان پر انسان بیٹھ کر دعوت دیتا ہے نا، بھئی تم بھی آ جاؤ، چلو ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہو جاؤ، آپ بھی آ جاؤ، آپ بھی آ جاؤ۔ تو اہل کفر باطل وہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا ہو جائے گا اور مسلمانوں کی پٹائی لگانے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے گا، بھئی چلو تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم بھی، ہر ملک کو دعوت دے گا۔ جیسے انسان دسترخوان پر بلاتا ہے کھانے کے لیے، تو اہل کفر اپنے ہم نوا کو، ساتھیوں کو مسلمانوں کے خلاف ایسے بلائے گا، اکٹھا کرے گا۔ صحابہ حیران ہو گئے، پوچھا اللہ کے رسول کیا مسلمان کم ہوں گے تعداد میں؟ آپ نے فرمایا کم نہیں ہوں گے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہوگی، کم نہیں ہوگی، کمی وجہ نہیں ہوگی، لیکن مسلمان تنکے کی طرح ہو جائیں گے۔ جیسا سیلاب کے اندر تنکے آتے ہیں نا، کچرا، جھاگ، تنکے، تو وہ پانی کے ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں، ان کی اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان ہوں گے بڑی تعداد میں، لیکن تنکوں کی مانند بے حیثیت ہو جائیں گے۔ اور آپ نے فرمایا کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب ختم ہو جائے گا، مسلمانوں کا ڈر ختم ہو جائے گا، مسلمان یعنی بزدل ہو جائیں گے۔ اس پر بھی صحابہ کو حیرانی ہوئی، اللہ کے رسول مسلمان اور بزدل؟ آپ نے فرمایا ہاں، کیونکہ یہ ایک حیرت کی بات تھی صحابہ کے لیے کہ مسلمان بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور وہ بزدل بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ ان کے دلوں میں مال کی محبت آ جائے گی اور آخرت کی نفرت آ جائے گی، موت کی نفرت آ جائے گی۔ وہ مال کو پسند کریں گے، موت کو ناپسند کریں گے۔ اس بنیاد پر ان کے دل میں بزدلی آ جائے گی، اور کافروں کے دل سے ان کا رعب ختم ہو جائے گا، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ تو پھر وہ مسلمانوں کی پٹائی لگانے کے لیے باقاعدہ دوسروں کو دعوت دیں گے، تم بھی آؤ ہمارے اجتماع میں اور ہمارے اس اتحاد میں شامل ہو جاؤ۔ ہے یا نہیں ہے آج کل عالم کفر مسلمانوں کے پیچھے، عالم اسلام کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہے۔ جہاں انسان نظر ڈالے، مسلمان بے بسی کی حالت میں، مسلمان مظلومیت کی حالت میں، مسلمان مغلوبیت کی حالت میں، آپ جہاں دیکھ لیں، برما ہے، چیچنیا ہے، افغانستان ہے، ہندوستان ہے، کشمیر ہے، آپ جہاں نظر ڈال لیں، یورپی ممالک ہے، امریکہ ہے، جہاں ہے، مسلمانوں کے خلاف نئے نئے قانون بن رہے ہیں۔ ہندوستان ہے، جتنے ممالک ہیں، کبھی نیٹو کے نام سے اتحاد ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف، کبھی کس نام سے ہوتا ہے، کبھی کس نام سے، پھر جو مسلمان ملک اس پر حملہ کر دیتے ہیں مل کر، اس کے وسائل پر قبضہ کر لیتے ہیں، اور پھر کیا سلوک کیا جاتا ہے، نوجوانوں کو بے دردی کے ساتھ بموں کا نشانہ بنا کر، بندوقوں کا نشانہ بنا کر خاک اور خون میں تڑپا دیا جاتا ہے، عورتوں کی عزتیں لوٹ لی جاتی ہے، ان کا مال، اسباب سب لوٹ لیا جاتا ہے۔ آج یہ ہم دیکھ رہے نہیں دیکھ رہے، مسلمان تماشبین بنے ہوئے ہیں، مسلمان آپس میں فرقواریت میں مبتلا ہے، مسلمان آپس میں مسلکی اختلاف میں لگا ہوا ہے، لسانیت کے اختلاف میں لگا ہوا ہے، عصبیت کا شکار، قومیت کا شکار، تفرقے کا شکار۔ کوئی لڑاؤ اور حکومت کرو، تو مسلمانوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا۔ وہ ایک دوسرے سے باہمی دست و گریبان، اور کافر مسلمانوں کے خلاف لگے ہوئے، ہر طرح کی سازشیں ہو رہی ہے۔ لیکن آپ نے فرما دیا کہ یہ کیوں ہوگا، کم نہیں ہوں گے۔ آج مسلمان 1 ارب سے بھی زیادہ ہے۔ 1 ارب سے زیادہ کا مطلب یہ ہے دنیا کی 1/3 یعنی آبادی مسلمانوں کی ہے، آپ سمجھ لیں، 1/3 آبادی مسلمان ہے، لیکن کتنی مظلومیت اور مرعوبیت اور مغلوبیت کی حالت میں، ہر جگہ مار کارا ہے۔ تو ایک تو اس میں ہماری بدعمالیوں کا بھی دخل ہے، ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ پاک کے احکامات کو چھوڑ دیا، نافرمانی اختیار کر لی،
حضور علیہ السلام کے طریقے کو چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اللہ پاک نے ذلیل کر دیا۔ مال کی محبت آج ہمارے دلوں میں آ گئی، موت سے مسلمان آج ڈرتا ہے، نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اللہ پاک نے بزدلی ڈال دی، آج ہم بزدل ہو چکے ہیں، اور عالم کفر کے دلوں سے اللہ پاک نے پھر مسلمانوں کا رعب نکال دیا، ختم کر دیا۔ لیکن آج بھی جو سچے پکے مسلمان مٹھی بھر ہے اور برسر پیکار ہے، آپ دیکھ لیں کیا برکتیں ہیں ان کی، وہاں کافروں کو تسلط نہیں مل رہا، ان کو راستہ نہیں مل سکتا، مٹھی بھر ہے، لیکن جہاں ڈٹ گئے اور ایمانی قوت دکھائی، پورے عالم کفر باطل کو شکست دے دی۔ لیکن ہم تعداد میں کتنے زیادہ ہیں، عرب سے زیادہ، لیکن مال کی محبت، دنیا کی محبت، دنیا پرستی یہ دل میں آ گئی ہے، اور موت کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس لیے اللہ پاک نے کیا کر دیا، کافروں کے دلوں سے رعب نکال دیا۔ تو یہ کچھ نشانیاں اور علامتیں ہیں، اور اگر دیکھا جائے اس عصر حاضر میں تو یہ ساری علامتیں آج ہم پر صادق آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی انشاءاللہ یہ سلسلہ ہے، آگے بیان کریں گے، اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علیہ۔ ہمارے حاجی نصرت صاحب کے والد صاحب بیمار ہیں، اسپتال میں داخل ہیں، دعا فرمائے اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اور جتنے بیمار گھروں میں اسپتالوں میں اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔